اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ انما در حقیقت حرما حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون واللحم اور گوشت والخنزیری سور وما اور جو اوہلا پکارا گیا بھی اس پر لغیر اللہ اللہ کے سوا فمن پس جو ندترا لاچار ہو جائے غیر باغن نہ سرکشی کرنے والا ولا اور نہ عادن حد سے بڑھنے والا فلا تو نہیں اسما گناہ علیہ اس پر انا بشک اللہ اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردہ گوشت یعنی جانور اور لہو اور گوشت سور کا اور جس جانور پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے نہ تو فرمانی کرے اور نہ زیادتی تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ ہے بڑا بخشنے والا نہایت مہربان۔ انما حرما کلمہ انما حصر کے لیے آتا ہے، اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ چیزیں حرام کی ہیں جن کا آگے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے سوا کچھ بھی حرام نہیں۔ اس آیت میں تو لفظ انما سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں بھی اسی طرح زیادہ صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا اور حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری وحی میں بجز ان چند چیزوں کے جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے اور کوئی چیز حرام نہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہے کہ دوسری آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ان چند چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی حرمت ثابت ہے، تو یہ حصر اور حرمت ماسوا کی نفی کیسے درست ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں مطلق حلال و حرام کا بیان نہیں بلکہ ان مخصوص جانوروں کی حلت اور حرمت کا بیان ہے جن کے بارے میں مشرکین مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کی غلطیاں کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ بہت سے حلال جانوروں کو مشرکین حرام سمجھ لیتے تھے یا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، اس کی مخالفت کی گئی تھی۔ اس کے بالمقابل یہاں پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاں فلاں جانور حرام ہیں جن سے تم اجتناب نہیں کرتے، اور جو اللہ کے نزدیک حلال ہیں ان سے پرہیز کرتے ہو۔ اس لیے اس جگہ حصر مطلق نہیں بلکہ اضافی ہے مشرکانہ عقائد کے بالمقابل۔ آگے اس آیت میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ چار یہ ہیں۔ نمبر 1 میتہ یعنی مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 لحم خنزیر، نمبر 4 وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پھر 4 چیزوں کی مزید تشریحات خود قرآن کریم کی دوسری آیات اور احادیث صحیحہ سے آئی ہیں، جن کو ملانے کے بعد ان چاروں چیزوں کے احکام حسب ذیل ہیں۔ ان کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جا رہا ہے۔ تجہیز کو اردو میں مردار کہتے ہیں۔ اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو حلال ہونے کے لیے ازرو شرع ذبح کرنا ضروری ہے، مگر وہ بغیر ذبح کے خود بخود مر جائے یا گلا گھونٹ کر یا کسی دوسری طرح چوٹ مار کے مار دیا جائے، وہ مردار اور حرام ہے۔ لیکن خود قرآن کریم کی دوسری آیت میں معلوم ہوتا ہے کہ دریائی جانور کے لیے ذبح کرنا شرط نہیں، وہ بلا ذبح بھی جائز ہے۔ اس بنا پر احادیث صحیحہ میں مچھلی اور ٹڈی کو میتہ سے مستثنی قرار دے کر حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے ہیں، ایک مچھلی دوسرا ٹڈی، اور وہ خون حلال کر دیا گیا ہے جگر اور تیحال کا۔ معلوم ہوا کہ جانوروں میں سے مچھلی اور ٹڈی بغیر ذبح کے حلال ہیں، خواہ وہ خود مر جائیں یا کسی کے مارنے سے مر جائیں، البتہ جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود پانی کے اوپر آ جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ شکاری جانور جو قابو میں نہیں آتا
کہ ذبح کر لیا جائے اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کر تیر وغیرہ دھاردار چیز سے زخم لگا دیں تو بغیر ذبح کے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں، کسی آلہ جارح یعنی تیز دھار سے زخمی کرنا شرط ہے۔ مسئلہ آیت مذکورہ میں مطلقاً میتہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اس کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یہی حکم تمام نجاسات کا ہے کہ جیسے ان کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت، ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے، یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز باختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہاں، آیت قرآن کریم وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ میں اس جانوروں کے بالوں کا مطلقاً جائز الانکفاء قرار دیا جاتا ہے، ذبح کی شرط نہیں۔ کھال پر چونکہ خون وغیرہ کی نجاست لگی ہوتی ہے اس لیے وہ دباغت سے پہلے حرام ہے، مگر دباغت دینے کے بعد حلال اور جائز ہے۔ احادیث صحیحہ میں اس کی مزید تصریح موجود ہے۔ مسئلہ ہے کہ مردار جانور کی چربی اور اس سے بنائی گئی چیزیں بھی حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح سے جائز نہیں اور خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ یورپ وغیرہ سے آئی ہوئی چیزیں، صابن وغیرہ جن میں چربی استعمال ہوتی ہے، ان سے پرہیز کرنا احتیاط ہے، مگر مردار کی چربی ہونے کا علم یقینی نہ ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ بعض صحابہ کرام ابن عمر، ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری نے مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیا ہے، خارجی استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت کو بھی جائز رکھا ہے۔ مسئلہ دودھ کا پنیر بنانے میں ایک چیز استعمال کی جاتی ہے جس کو عربی زبان میں انفا کہا جاتا ہے۔ یہ جانوروں کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے، اس کو دودھ میں شامل کرنے سے دودھ جم جاتا ہے۔ اب اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہے، لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اس کو پاک قرار دیتے ہیں، لیکن صاحبین امام ابو یوسف، محمد اور سوری وغیرہ اس کو ناپاک کہتے ہیں۔ خون کے مسائل۔ دوسری چیز جو آیت مذکورہ میں حرام قرار دی گئی ہے وہ خون ہے۔ لفظ دم بمعنی خون اس آیت میں اگرچہ مطلق ہے، مگر سورہ انعام کی آیت میں اس کے ساتھ مسفوح یعنی بہنے والا ہونے کی شرط ہے۔ آیت او دما مسفوحا اس لیے باتفاق فقہا خون منجمد جیسے گردہ، تلی وغیرہ وہ حلال اور پاک ہے۔ مسئلہ جبکہ حرام صرف بہنے والا خون ہے تو جو خون ذبح کے بعد گوشت میں لگا رہ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ فقہ اور صحابہ اور تابعین اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اسی طرح مچھر، مکھی، کٹمل وغیرہ کا خون بھی ناپاک نہیں، لیکن زیادہ ہو جائے تو اس کو بھی دھونا چاہیے۔ مسئلہ جس طرح خون کا کھانا پینا حرام ہے اسی طرح اس کا خارجی استعمال بھی حرام ہے، جس طرح تمام نجاسات کی خرید و فروخت بھی اور اس سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح خون کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، اس سے حاصل کی ہوئی آمدنی بھی حرام ہے، کیونکہ الفاظ قرآنی میں مطلقاً دم کو حرام فرمایا گیا ہے، جس میں اس کے استعمال کی تمام صورتیں شامل ہیں۔ مریض کو دوسرے کا خون دینے کا مسئلہ۔ تحقیق اس مسئلے کا یہ ہے کہ انسانی خون انسان کا جز ہے اور جب بدن سے نکال لیا جائے تو وہ نجس بھی ہے۔ اس کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں داخل کرنا دو وجہ سے حرام ہو۔ اول اس لیے کہ اعضائے انسانی کا احترام واجب ہے اور یہ اس احترام کے منافی ہے۔ دوسرا اس لیے کہ خون نجاست غلیظہ ہے اور نجس چیزوں کا استعمال جائز نہیں، لیکن اضطراری حالات اور عام معالجات میں شریعت اسلام کی دی ہوئی سہولتوں پر غور کرنے سے امور ذیل ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ خون اگرچہ جزء انسانی ہے، مگر اس کو کسی دوسرے انسان کے بدن میں منتقل کرنے کے لیے اعضائے انسانی میں کاٹ چھانٹ اور آپریشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔
انجیکشن کے ذریعے خون نکالا اور دوسرے کے بدن میں ڈالا جاتا ہے۔ رہ گیا علاج و دوا کے معاملے میں بعض فقہا نے خون کے استعمال کی اجازت دی ہے، اس لیے انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں، مگر علاج و دوا کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلا شبہ جائز ہے۔ اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کو خطرہ ہو اور کوئی دوسری دوا اس کی جان بچانے کے لیے مؤثر یا موجود نہ ہو، خون دینے سے اس کو خون بچنے کا ظن غالب ہو۔ ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس کے نص قرآنی کی روح سے جائز ہے۔ اس میں مستد تحریم خنزیر، تیسری چیز جو کہ اس آیت میں حرام کی گئی ہے وہ لحم خنزیر ہے۔ آیت میں حرمت خنزیر کے ساتھ ہی لحم کی قید مقصود ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا اس سے مقصود لحم یعنی گوشت کی تخصیص نہیں بلکہ اس کے تمام اجزاء، ہڈی، کھال، بال، پٹھے سبھی باجماع امت حرام کیا گیا ہے۔ لیکن ما احل بہ بغیر اللہ کی 3 صورتیں۔ چوتھی چیز جس کو آیت میں حرام قرار دیا گیا ہے وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، جس کی 3 صورتیں متعارف ہیں۔ اول یہ کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اسی غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ صورت با اتفاق و اجماع امت حرام ہے، اور یہ جانور میتا ہے، اس کی کسی جز سے انکفاء جائز نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کا خون بہانے سے تقرب الی غیر اللہ مقصود ہو، لیکن بوقت ذبح اس پر نام اللہ ہی کا لیا جائے، جیسے بہت سے ناواقف مسلمان بزرگوں پیروں کے نام پر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بکرے، مرغے وغیرہ ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کے وقت اس پر نام اللہ ہی کا پکارتے ہیں۔ یہ صورت بھی با اتفاق کے فقہا حرام اور مذبوح مردار لیا جائے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا۔ ان کی عبارت کچھ اس طرح سے ہے: عرب کی عادت تھی کہ جس کے لیے ذبح کرنا مقصود ہوتا، ذبح کرتے وقت اس کا نام بلند آواز سے پکارتے، اور یہ رواج ان میں عام تھی، یہاں تک کہ اس آیت نے تقرب اللہ غیر اللہ کو جو کہ اصلی حلت تحریمی احلال کے ذریعے ہے تعبیر کر دیا۔ امام قرطبی نے اپنی اس تحقیق کی بنیاد صحابہ کرام میں سے 2 حضرات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاویٰ پر رکھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں فرزدق شاعر کے باپ غالب نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا جس پر کسی غیر اللہ کا نام لینے کا کوئی ذکر نہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو بھی ما احل بغیر اللہ میں داخل قرار دے کر حرام فرمایا، اور سب صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا۔ اسی طرح امام مسلم کے شیخ یحییٰ بن یحییٰ کی سند ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک طویل حدیث نقل ہے جس کے آخر میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت صدیقہ سے سوال کیا: ام المومنین، ہمارے کچھ رضائی رشتہ دار اجمی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کے یہاں تو روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے، اور اپنے تہواروں کے دن کچھ ہدیہ وہ ہمارے پاس بھی بھیجتے ہیں، ہم اس کو کھائیں یا نہیں؟ اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: جو جانور اس عید کے دن کے لیے ذبح کیا گیا ہو وہ نہ کھاؤ، کیونکہ اس کے درختوں کے پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں۔ الغرض یہ صورت ثانیہ جس میں نیت و تقرب الی غیر اللہ کی ہو تو مگر ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ اول تو اشتراک کے علت یعنی نیت تقرب الی اللہ غیر اللہ کی جانب آ رہا ہے۔ ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں ہے کہ دوسری آیت وما ذبح علی النصب کا بھی مدلول ہے، اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی جانور کو کان کاٹ کر یا کسی دوسری علامت لگا کر تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لے نہ اس کو ذبح کرنے کا قصد ہو بلکہ اس کے ذبح کرنے کو بھی حرام جانے، تو یہ جانور بھی ما احل بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب دونوں میں داخل نہیں، بلکہ اس قسم کے جانور کو بحیرہ یا سائبہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک چوتھی صورت اور ہے جس کا تعلق حیوانات کے علاوہ دوسری چیزوں سے ہے، مثلا مٹھائی کھانا وغیرہ، جن کو غیر اللہ کے نام پر نظر منت کے طور پر ہندو لوگ بتوں پر اور جاہل مسلمان بزرگوں کے مزارات پر چڑھاتے ہیں۔ حضرات فقہا نے اس کو بھی اشراک علت یعنی تقرب الی غیر اللہ کی وجہ سے ما احل بہ لغیر اللہ کے حکم میں قرار دے کر حرام کہا ہے،
اور اس کو کھانے پینے، دوسروں کو کھلانے اور بیچنے خریدنے سب کو حرام کہا ہے۔ اضطرار و مجبوری کے احکام۔ آیت مذکورہ میں 4 چیزیں حرام قرار دینے کے بعد ایک حکم استثنائی مذکور ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس حکم میں اتنی آسانی کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھوک سے بہت ہی بےتاب ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو کھانے میں طالب لذت ہو اور نہ قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس حالت میں ان حرام چیزوں کو کھا لینے سے بھی اس شخص کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہیں۔ اس میں مستر کے لیے جان بچانے کے سوا 2 شرطوں کے ساتھ ان حرام چیزوں کو کھا لینے سے بھی گناہ اٹھا دیا گیا ہے۔ مستر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہو۔ معمولی ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو، کھانے کی لذت حاصل کرنا نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار میں کھائے جو جان بچانے کے لیے کافی ہو۔ پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔ آیت مذکورہ کی تصریح اور اشارات سے جو قیود و شرائط حاصل ہوئے، ان شرائط کے ساتھ ہر حرام و ناپاک دوا کا استعمال، خواہ کھانے پینے میں ہو یا خارجی استعمال میں، باتفاق فقہائے امت جائز ہے۔ ان شرائط کا خلاصہ 5 چیزیں ہیں۔ حالت اضطرار کی ہو یعنی جان کا خطرہ ہو۔ دوسرے، کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو۔ اس دوا سے مزید مرض کا ازالہ عادتاً یقینی ہو۔ اس کے استعمال سے لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ قدر ضرورت سے زائد اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔